یہ اعمال جو ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ، اچھے بول، میٹھا بول، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو، ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، پوچھا عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے؟ اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑھے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے، کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو، دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا، نہ اپنی ذات پر دیکھا، نہ کسی اور پر دیکھا۔ تو مجھے وہ خیال آیا، بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا، میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا، وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں پڑھ کے رہ جاتا ہوں۔ ابھی ہم حج پر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا۔ اب 45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے، امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں، اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا، ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا۔ اور وہ 45 لاکھ کے 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی، لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے۔ انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں۔ اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے، اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو۔ صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے۔ میرا دوست ہے سعید انور، کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا، میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر اس کنویں کے اندر ایک مرا ہوا کتا گر جائے آ کر، ایک مرا ہوا کتا ہی تو ہے، اتنا بڑا کنواں ہے، وہی اتنا پانی بھرا ہوا، ایک مرا ہوا کتا ہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو، بھرتے رہو، بھرتے رہو، کوئی نہیں۔ لوگ کہیں گے 1 منٹ رکو، سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو،
اس کو باہر نکالو. اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے. اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو. اس کو پی بھی سکتے ہو, اسے وضو بھی کر سکتے ہو, اور گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو. تو اعمال کی کمی نہیں ہے, اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائی اور میری بہنوں, فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہے. ہاں, یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے, نبی کے طریقوں پر. یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے, نالج نہیں لاتی. نا 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 نا, نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں, نان مسلمز جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں, ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں, قرآن کی ایسی تفاسیر کر رہے ہیں. نالج کے آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ نالج کے آ جانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے, شوق بڑھ جاتا ہے. رغبت بڑھتی ہے, شوق بڑھتا ہے. اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے, اب میں ایسے پڑھوں گا, دیکھنا جا کر. لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا. پہلے تو زمین پر ہل چلا کے اس کو نرم کرنا ضروری ہے. اگر اس کو نرم نہیں کرو گے اور بیج اوپر ڈال دو گے تو وہ تو بیج تو اندر جائے گا ہی نہیں. وہ چڑیاں آئیں گی, وہ بیج کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ. جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی, اب اس میں جو بیج ڈالو گے میرے دوستو, وہ اندر جا کر اپنا منہ موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. ہاں, پھر ایک کومپل بنے گا. اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے. جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا, اب وہ جو اعمال کرے گا اور ان اعمال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے, وہ ملے گا. اس بات پر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. اور اگر ہم نے 10% بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے, 10%, اگر ہم نے 10% محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی, تو ہمیں جو اس کا اجر ملے گا وہ صحابہ سے 50 گنا زیادہ ملے گا. کیونکہ ہم کمزور ہیں. 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا, یہ ایمان ہے. ہاں, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے, جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے میرے دوستو, اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے, اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے, جتنے غوث, کتب, ولی جتنے بھی ہیں, وہ سب مل کے بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے.